بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو جب بھی مار پڑی ہے اندر سے پڑی ہے، یقین کیجئے۔ یہ پوری اسلامی تاریخ ہماری گواہ ہے، اور اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے یہ یا تو غداروں نے جو اندر آئے ہیں، اور یا اندر سے انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اندر سے وار کیا ہے۔ چاہے ہماری پرانی تاریخ ہو، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو تاریخ ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، وہاں بھی اسی طریقے سے اندر سے عبداللہ بن سبا اٹھا، پہلے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آیا، یہ بھیڑ کی کھال میں، اور پھر اس نے عقائد بدلے اور ایک تحریک چلائی مسلمانوں کے خلاف، اور آہستہ آہستہ اس نے عقائد کے اندر بربادی لا کے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اور پھر ہماری قریب کی تاریخ دیکھیں، جو جنگیں آزادی کی جنگیں بھی لڑی گئی ہیں، اس کے اندر میر جعفر اور یہ جو دوسرا تھا کون سا صادق، پتہ نہیں، میر صادق، یہ اندر سے غدار جب تک ملے ہیں انگریزوں کے ساتھ تب تک مسلمان قابض نہیں ہو سکے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ عربوں کا معاملہ، یہ بھی جب سلطنت عثمانیہ گرائی گئی ہے یا اس کے آغاز ہوا ہے اس کے زوال کا، تو ان سعودیوں نے اندر سے غداری کی ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں، اور انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی طاقت کو پارا پارا کیا ہے۔ پھر اب اور قریب کی جو ہماری اپنی پاکستان کی تاریخ ہے، اس کے اندر بھی دیکھیں کہ اس کو اندر سے ایسے ایسے لیڈر ملتے رہے ہیں، اللہ کے نافرمان تھے وہ تھے ہی، ملک کے بھی غدار وہ رہے ہیں، کتنے موقع ان کو ملے ہیں اپنی جو ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی عزت کے لیے، لیکن کون نہیں جانتا ہے کہ دیکھیے بنگلہ دیش جو بنا ہے اور یہ اس کا پاکستان کا ایک حصہ علیحدہ کر دیا گیا، اس میں کن کا زیادہ کردار تھا؟ اندر کے ہمارے اپنے لیڈر، ہمارے اپنے سیاسی رہنما، انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور پھر اب جو صورتحال کرنٹ بنی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی دیکھیے ہمارے اپنے کس طرح وہ الطاف حسین وہاں جا کے لندن میں جا کے کس طرح پاکستان کے خلاف تحریکیں چلاتا رہا، اور کس طرح فنڈنگز کرتا رہا، اور کس طرح دوسری ایجنسیوں کا ایجنٹ بنا رہا، اور اب جناب ہمارے 3 دفعہ پرائم منسٹر کا اعزاز حاصل کرنے والے، آپ غور کیجئے اس پاکستان کے ساتھ ان کو نہ جانے کیا دشمنی ہے، کہ اس پاکستان کی وجہ سے آپ کو یہ اتنا بڑا اعزاز ملا ہے، ایک ریکارڈ بن گیا، بلکہ اتنا ہی کیا آپ کے لیے کافی نہیں تھا کہ آپ پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، کافی آپ کی جو اگر وہ جس طرح آپ ترقی کی باتیں کرتے ہیں، روڈ بنائی، یہ کیا وہ کیا، کچھ ایسی چیزیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک اچھی چیز تھی، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اتنی زیادہ کرپشن کر کے، اتنا زیادہ مال لوٹ کے، اتنا زیادہ اپنے خاندان کو نواز کے، تو پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا آپ نے۔ اور پھر جب گرفت کی گئی ہے تو بجائے اس کے کہ اگر آپ سچے ہیں تو کہتے ہیں سانچ کو آنچ نہیں، آپ اپنا صاحب دیں، اور اگر کوئی سزا مل بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں کہ میں کاٹوں گا، میرے اوپر غلط سزا ہے، بس میں نے سب کچھ پاکستان کے لیے کیا ہے۔ تو اگر آپ مخلص ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حالات کا رخ پھیر دیتا، لیکن آپ نے کس طرح جھوٹ سے فائدہ اٹھا کے اور پھر باہر گئے ہیں۔ یہ اور بات کہ اس میں جن لوگوں نے آپ کو باہر بھیجنے میں مدد کی ہے، یا جن لوگوں کو آپ کے اوپر ترس آ گیا، انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور پوری طرح وہ سزا کے مستحق ہیں۔ تو پھر باہر جا کے آپ نے کس طریقے سے یہ پاکستان کے خلاف تقریریں کر رہے ہو، اپنی فوج کے خلاف، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے یعنی نام ہے، پاکستان کا نام ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہے، انہی کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جگہ صحیح بنے ہوئے ہیں، اور کتنے خطرناک ارادے ہیں آپ کے کہ میں اور راز بھی فاش کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں۔ ظاہری بات ہے پرائم منسٹر کی وجہ سے آپ کے کتنے راز آپ کے پاس ہیں پاکستان کے، تو کس قدر آپ دشمنی کریں گے پاکستان کے خلاف اگر اس طرح کی باتیں کیں، جو کافی حد تک کی بھی ہیں پہلے، کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، اندر سے یہ جو غدار ہیں، جب تک ان کی صفائی آپ نہیں کریں گے، یہ بیرونی دشمنوں سے زیادہ خطرناک یہ ناگ ہیں، اور یہ آستین کے سانپ ہیں، جب تک ان کا قلع کما نہیں کیا جائے گا کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے، ملک سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ تو سب سے بڑی سزا ایسے لوگوں کو ہونی چاہیے جو اپنے ملک کے ساتھ غداری کریں۔ تو اس سے بڑے غدار آپ خود سوچئے، یہ بالکل حقیقت ہے، ظاہری بات ہر بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے، تو آپ خود سوچئے
کہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا جو اس کے غدار ہیں، اس کے دین کے غدار ہیں، کلمے کے غدار ہیں، اللہ کے علاوہ اور معبود انہوں نے بنائے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی اور کو داتا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، ان کے مزاروں پر جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں، وہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں ان کی۔ بتائیے، اللہ نہیں مرادیں پوری کرتا ہے، یہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، یہاں سے کھوٹی کھری ہوتی ہے، یہاں سے غریبوں کو نوازا جاتا ہے، یہ دیتے ہیں، دلاتے ہیں، یہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ اللہ آپ کی نہیں سنتا ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو پیدا نہیں کیا، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو غور کرو اللہ کے بندو، یہ کلمے کے غداروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے جنہوں نے یہ اسلامی تحریکیں بھی اٹھی ہیں، جماعتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے اندر ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اندر سے غداری کی ہے، اندر سے اٹھ کے پھر طاغوت بنے ہیں، طاغوت کا رد کرنے والے اندر سے اٹھ کے خود طاغوت بنے ہیں، اور اللہ کے بندوں کے سر انہوں نے نبیوں اور ولیوں کے سامنے جھکا دیے، اور قرآن سے دلائل ثابت کیے ان علماء نے کہ قرآن سے سجدہ تعظیمی ثابت ہے، اچھا، قرآن سے جناب واسطے وسیلے ثابت ہے، اچھا، قرآن سے اللہ کے بندوں کو پکارنا ثابت ہے، اچھا، قرآن سے غیر اللہ کی نظر و نیاز ثابت ہے، اچھا۔ تو پھر انبیاء کس لیے آئے تھے؟ یہ قرآن کس لیے اتارا گیا تھا؟ اللہ کے بندوں کی بندگی کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اللہ کے بندوں کی داتائی، دستگیری اور مشکل کشائی ثابت کرنے کے لیے اور سکھانے کے لیے، اللہ کے بندوں کے نعرے لگانے کے لیے یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا۔ اور آج جو کچھ ہماری پوری قوم کر رہی ہے، کیا نبی علیہ السلام یہ کچھ سکھانے آئے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، بہت بڑا فراڈ ہوا ہے آپ کے ساتھ، یقین کیجئے آپ کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے، اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے کہ یہ شرک کی ہر قسم آپ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر آپ کے ساتھ فراڈ یہ ہوا ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا فراڈ ہے، لہٰذا اس سے پردہ اٹھنا چاہیے، اور صحیح معنوں میں آپ کی خیر خواہی یہ ہے، قوم کی خیر خواہی یہ ہے، پوری انسانیت کی خیر خواہی یہی ہے کہ ان کو کھول کے بتایا جائے کہ دیکھو یہ آخری، یہ کلمہ جو ہے یہ آپ کا آخری سہارا ہے، اس کو ہی نہ کہیں کھو دینا، اس کو سمجھ کر پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، بھروسے اور توکل کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ سارے جھوٹے درگاہیں اور مزار اور مندر اور یہ جو مورتیاں، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خالص شیطان ابلیس اور اس کے چیلے کروا رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں اس سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اپنے مالک اور خالق کی طرف پلٹو، اور شرک اور کفر کے جتنے یہ نشانات ہیں ان کو مٹا دو، تب تم اللہ کے ہاں مومن اور مسلمان لکھے جاؤ گے۔ ورنہ اسی طرح اگر یہ معاملات چلتے رہے تو جو مرضی کر لو اللہ کے بندو، نہ دنیا کی تمہاری عزت آ سکتی ہے، اور آخرت میں تم ہمیشہ کی آگ کے اندر، اور بیوی بچوں سمیت، پورے خاندان سمیت، دوستوں سمیت اس آگ کے اندر اتر جاؤ گے، پھر ہمیشہ کے لیے لعن طعن کریں گے، تمہارے اپنے بچے تمہارا گریبان پکڑیں گے، بیوی گریبان پکڑے گی کہ دنیا میں کوئی شکایت نہیں، بڑا محل دیا، بڑے اچھے تم نے مجھے کھانے بھی کھلائے اور اچھی دوستی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسے خاوند، ایسے بھائی، ایسے باپ تیرے اوپر لعنت ہو، یہاں پہنچا دیا آگ کے اندر۔ تو آج موقع ہے، اللہ کے بندو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔